آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بزرگان محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، جس کے نتیجے میں خود اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، آپ کی سنتوں کا اور آپ کی باتوں کا اتباع کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنی زبان مبارک سے فرمائی ان کی اتباع کی جائے، اور جو باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زندگی کے معمولات سے، اعمال سے، طرز عمل سے بتائی ہیں، ان کی اتباع کی جائے۔ اسی کو اتباع سنت کہتے ہیں۔ اتباع سنت کا بڑا اونچا مقام ہے کہ ہم لوگ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے اندر اتباع کریں۔ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو عبادات کہتے ہیں اور ایک کو عادات کہتے ہیں۔ نماز، روزہ، ذکر و تلاوت، زکوٰۃ اور حج، قربانی، یہ جو عبادات ہیں، ان عبادات کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع ہونا چاہیے۔ آپ نے جیسی نماز پڑھی، ہم نماز اسی طرح کی پڑھیں۔ آپ نے روزہ جس انداز سے رکھا، ہم بھی اسی انداز سے روزہ رکھیں۔ آپ نے حج جس طریقے پر انجام دیا، ہم بھی حج اسی طریقے پر انجام دیں۔ اسی طرح تمام عبادات میں اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہو۔ دوسری چیز ہے عادات۔ جیسے ہماری عادتیں ہوتی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، اوڑھنا ہے، چلنا ہے، بات چیت کرنا ہے، یہ عادات کہلاتے ہیں۔ اور ہم کو حکم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں بھی اتباع کریں۔ آپ نے کھانا جس انداز سے کھایا، ہم بھی اسی انداز سے کھائیں۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بیت الخلاء جاتے اور آتے تھے، جو طرز عمل آپ کا تھا، اسی طرز عمل کو ہم بھی اپنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنتے تھے تو کس طرح پہنتے تھے، نکالتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا، جوتے پہنتے تھے تو کیا طریقہ ہوتا تھا، نکالنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا، سونے کا کیا انداز تھا، اٹھنے کا کیا انداز تھا۔ یہ روزمرہ کی عادات ہیں، اور ان روزمرہ کی عادات کے اندر بھی ہم کو حکم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے نمونہ بنا کر بھیجا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں
تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ ایک نمونہ تھے. آپ کو دیکھ دیکھ کر ہم کو اپنی زندگی بنانا ہے, اسی لیے اللہ نے آپ کو بھیجا. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم گھر گھر میں نازل کر سکتے تھے. اللہ کو پوری طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے نسخے لکھے لکھائے ہر ایک کے گھر میں نازل کر دیتے. فرشتے آتے یا بغیر فرشتے کے, اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے. چاہے فرشتے کے ذریعے نازل کرتے یا بغیر فرشتے کے اپنے کن کے ذریعے نازل کر دیتے, ہر ایک کے گھر میں قرآن کا نسخہ آ جاتا اور حکم دے دیا جاتا. آسمان سے ایک آواز آ جاتی کہ ہم نے تمہارے گھروں میں قرآن اتار دیا ہے, کہ تم سب پڑھا کرو, اس پر عمل کیا کرو. جو عمل کرے گا اسے نجات ملے گی, جو عمل نہیں کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. اللہ کا کوئی فرشتہ اعلان کر دیتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں. پہلے پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے. پیغمبر لوگوں کے درمیان میں رہ کر زندگی گزارتا ہے. پھر لوگ اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں, اس کے عادات کو دیکھتے ہیں, اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں, اس کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں, اس کی سچائیوں کو دیکھتے ہیں, اس کے تقوی و طہارت کو دیکھتے ہیں, اس کے تعلق مع اللہ کو دیکھتے ہیں. جب ایک طویل زندگی اللہ کا پیغمبر لوگوں کے درمیان میں رہ کر اپنی صداقت و سچائی پر دلائل اور روشن دلائل قائم کر دیتا ہے, تو پھر اللہ اسے اپنے کلام سے نوازتے ہیں, اپنی وحی سے نوازتے ہیں, اور اپنا کلام اس کے اوپر نازل کرتے ہیں, اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھے تم نے دیکھا ہے, میری زندگی کو دیکھا ہے, میری صداقت کو دیکھا ہے, میری سچائیوں کو دیکھا ہے, میرے طرز عمل کو دیکھا ہے, میری سچائیوں کے ساتھ اب میں تمہارے سامنے اس کلام کو پیش کر رہا ہوں. میں اللہ کا پیغمبر, میں تم میں رہ کر تم کو یہ سکھاؤں گا اور بتاؤں گا, اس کے اوپر تم ایمان لاؤ. اس طرح یہ نازل ہوا. تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا کہ آپ جاؤ, آپ پر ہمارا کلام نازل ہوگا, اور آپ لوگوں کو سمجھاؤ, سکھاؤ اور بتاؤ اپنی زندگی کے اعمال سے اور اپنے اقوال سے کہ زندگی کس طرح کی جاتی ہے. تو لہذا آپ نے سب کچھ سکھایا, عبادات بھی سکھائی, نماز کیسے پڑھتے ہیں, روزہ کیسے رکھتے ہیں, زکوٰۃ دینے کا طرز عمل کیا ہوتا ہے, حج کیسے ادا کیا جاتا ہے. ایک ایک چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے کر کر کے بتا دی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب حجۃ الوداع ہوا, یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حج کیا تھا وہی آپ کا اول, وہی آپ کا آخری حج تھا, اس میں 1,24,000 صحابہ شریک تھے. 1,24,000 صحابہ شریک تھے. یہ غیر صحابہ کی تعداد نہیں ہے, غیر صحابہ بھی ہوں گے اس کے اندر, ظاہر ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنے سارے صحابہ شریک ہوئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج جو ادا کر رہے تھے, آپ ایک اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اونٹنی کے اوپر آپ بیٹھ کر طواف کر رہے تھے, اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر آپ جو ہے کنکریاں مار رہے تھے, اونٹنی پر بیٹھ کر آپ جو ہے اور اعمال حج ادا کر رہے تھے. کیوں؟ تاکہ سب کو نظر آ جائے حج کیسے کیا جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ بھائی مجھے کیا خبر کہ کیسے ادا کیا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو اس بات کی تعلیم کے اندر گزار دی کہ کس طریقے پر اللہ کے کلام پر عمل کیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ایک تو سنتوں کا اتباع کرنا ہے, ان میں جن کو عبادات کہا جاتا ہے, اور ایک ان چیزوں میں جو عادات کہلاتی ہیں, روزمرہ کی عادات, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا وغیرہ وغیرہ, ان سب کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہو. جو آدمی اس کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے, یحببکم اللہ, اللہ تم کو چاہنے لگے گا. اگر تم
میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرو گے، نماز ویسے ہی پڑھو گے، اسی انداز سے تمہارا ہر کام ہوا کرے گا، تو پھر میں خود تم کو چاہنے لگوں گا۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں میرے سے محبت ہے تو سنتوں کا اتباع کرو، میں خود تم کو چاہنے لگوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لہذا ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر چیز کے اندر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔